بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری شریف چل رہا ہے الحمدللہ، اور 82 حدیثیں ہو چکی ہیں۔ آج 83 نمبر حدیث پر انشاءاللہ کچھ درس ہوگا۔ اس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے باب الفتیا وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا۔ یہ اس چیز کا باب کہ سوال کرنا، فتویٰ طلب کرنا اس حال میں کہ فتویٰ دینے والا کسی سواری پر ہو یا سواری پر نہ ہو، تو یہ ایک باب قائم کیا ہے۔ اس کے تحت حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں حجۃ الوداع کا موقع تھا اور لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہ چلا، میں نے ذبح سے پہلے سر مونڈ لیا، یعنی قربانی ابھی کی نہیں تھی، میں نے سر منڈا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ذبح کر لو، کوئی بات نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا، کنکریاں مارنے سے پہلے میں نے ذبح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز سے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ ہم نے اس کو آگے کر دیا، ہم نے اس کو پیچھے کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق یہی فرماتے رہے کہ اب کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ایک سواری پہ، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو اس میں حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، دوسری حدیث میں ذکر ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسری حدیث میں جو بیان ہوا اس کو، وہ یہ واقعہ چونکہ اسی سے ریلیٹڈ تھا، حجۃ الوداع کا وہ بھی واقعہ تھا، یہ بھی تھا، اور اس میں ذکر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں سواری پر سوار تھے، تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ تو اس میں سواری کا چونکہ تذکرہ تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی عنوان اس طرح قائم کر دیا۔ اگر یہاں پہ صرف ایک حصے پہ تو اشارہ ہے، یعنی عنوان کے حدیث کے اندر ایک چیز میں اشارہ ملتا ہے، وہ ہے سوال کرنا، لیکن سواری پر سوار ہوں، فتویٰ دینے والا یا فتویٰ طلب کرنے والا، اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے۔ تو یہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عنوان قائم کریں گے، اور وہ عنوان میں جو بات بیان ہوگی نیچے بیان کردہ حدیث میں وہ ہوگی ہی نہیں۔ اب وہ اپنے کیا سوچ کر اس کو تعلق اس کا قائم کیا ہے، اس کا باب باندھا ہے۔ بعض اوقات تو علماء اس حکمت کو سمجھنے سے عاجز آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میدان محشر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی بتائیں گے کہ آپ نے کیا سوچ کر یہ عنوان قائم کیا تھا۔ اب یقینی سی بات ہے اتنے جلیل القدر ایک محدث ہیں تو کوئی بیکار تو نہیں کیا ہوگا، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو ان کی سوچ تھی وہ ہم پر منکشف نہیں ہو پاتی ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جلوہ افروز تھے اور لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہوا کیا تھا۔ ہم احناف کے نزدیک جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں، مینا آ جاتے ہیں اور مینا میں ظہر کی نماز تک پہنچ جاتے ہیں، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن کی فجر ہم مینا میں ادا کرتے ہیں، 5 نمازیں۔ جب اگلے دن کی فجر ہوتی ہے تو 8 کو ہم یہاں پر آئے تھے تو 9 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، پھر جاتے ہیں میدان عرفات کی طرف۔ 9 میں میدان عرفات میں قیام ہوتا ہے، غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرتے ہیں، تو غروب آفتاب کے بعد 10 سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس رات آتے ہیں مزدلفہ میں، مزدلفہ میں پورے رات گزارنے کے بعد فجر وہیں پر ادا کرتے ہیں، پھر آتے ہیں مینا کے اندر۔ جب مینا میں آتے ہیں تو وہ 10ویں کا دن شروع ہو چکا ہوتا ہے، 8 پہلے مینا میں، پھر 9 میدان عرفات میں، پھر 9 کے دن گزرنے کے بعد 10 کی رات مزدلفہ میں، اور پھر 10 کے دن میں ہم پہنچ جاتے ہیں پھر دوبارہ مینا میں۔ اب مینا میں جو مناسک ادا کرنے کی ترتیب ہے فقہ حنفی کی روشنی میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری ماری جائے گی۔ 10 کو صرف ایک شیطان کو کنکری مارتے ہیں، وہ بڑا شیطان ہے۔
اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا، ان دو حج کرنے والوں پر حج کی قربانی جو شکرانے کے طور پہ ادا کی جاتی ہے وہ واجب ہوتی ہے، پھر اسے قربانی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد وہ پھر اپنا سر منڈوائے گا، حلق کروائے گا۔ اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، پہلے کنکری ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد حلق ہوگا۔ اگر ایک بھی چیز کو آگے پیچھے کر دیا، مثلا پہلے کنکری مار دی، پہلے سر منڈوا دیا، پھر کنکری ماری قربانی کی، دم لازم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ایک بکرا ایک دمبا، یا پہلے انہوں نے قربانی کر لی پھر کنکری ماری، دم لازم ہو جائے گا۔ یعنی ان تینوں میں سے کسی کو بھی آگے پیچھے کر دیا تو ہمارے نزدیک ایک جرم ہے اور دم لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پہ اب تھوڑا سا غور کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے، پوری کرو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرو کوئی حرج نہیں۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، پہلا سوال کیا تھا؟ رسول اللہ مجھے پتہ نہ چلا، میں نے ذبح سے پہلے سر مونڈ لیا۔ اب دوبارہ ذرا فقہ حنفی آپ نے سن لیا نا، اب اس کو ذرا دیکھیے، دوبارہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں کھڑے ہوئے تھے کہ اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے پتہ نہ چلا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا آیا کہ مجھے پتہ نہ چلا تھا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی، سرکار نے فرمایا تم اب کر لو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی آ کر اس طرح کا کویسچن کیا کہ میں نے ایک چیز کو آگے کر دیا ایک چیز کو پیچھے، سرکار نے فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ہو گیا، حرج نہیں ہے، تم اب کر لو اور تمہاری حج مکمل ہو جائے گا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب دو چیزوں کا احتمال ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہی فرمانا چاہا کہ ان کو آگے پیچھے کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ نے پہلے حلق کروا لیا بعد میں کنکری ماری، کوئی بات نہیں، اب آپ آگے مناسک کر لو، کوئی بات نہیں۔ یہی بات ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور یا پھر اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جان بوجھ کے کرتے تو حرج تھا، لیکن چونکہ تمہیں معلوم نہیں تھا، ابھی پہلی مرتبہ تم حج پر میرے ساتھ آئے ہو، ابھی تمام احکام تم نے مجھ سے سیکھے نہیں تھے اور غلطی سے تم سے ایسا ہو گیا، تو غلطی تو مانی جائے گی، اس کے اوپر دم وغیرہ بھی لازم ہوگا، لیکن تم گناہ گار نہیں ہوگے۔ لا حرج جو ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ گناہ کے معنی میں آتا ہے، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، گویا کہ جو تم نے غلطی سے کیا یہ کم علمی کی بنا پر ہے، اور وہ کم علمی ایسی ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے علم دے دیا گیا تھا تم نے سیکھا نہیں اس وجہ سے کم علمی تھی، اس صورت میں تو جہالت عذر نہیں ہے، گناہ گار ہوتے۔ لیکن ابھی تو علوم سرکار سکھا رہے ہیں اور انہوں نے ابھی وہ علم سیکھا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی غلطی ہوئی، تو اس پر سرکار فرما رہے ہیں کہ تم گناہ گار نہیں ہوگے، کوئی حرج نہیں ہے، تم گناہ گار نہیں ہوئے اس لیے کہ تمہیں علم نہیں تھا، لیکن بہرحال ترتیب واجب تھی، ترتیب تمہیں کرنی تھی۔ تو یہ دونوں احتمالات ہیں۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا والا احتمال زیادہ بہتر ہے، اور کیوں زیادہ بہتر ہے اس کی ایک دلیل دیکھیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ایک کتاب ہے جو حضرت ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حدیثیں جمع کی ہیں، اور آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور بڑی ہی صحیح روایت ہے اور بڑی مستند اس کی سند ہے، یعنی بہترین اس کی سند ہے، قوی سند کے ساتھ آپ یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے حج میں کسی چیز کو مقدم یعنی پہلے یا مؤخر یعنی بعد میں کر دیا، وہ اس کے لیے ایک جانور کا خون بہائے گا۔ تو ایک جانور کا خون بہانے کا مطلب دم دے گا، اور دم اس وقت ہوتا ہے جب انسان کوئی واجب ترک کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ترتیب واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ صحابی جب کوئی کسی عبادت کا طریقہ ذکر کرے گا، کسی عمل پہ ثواب کا ذکر کرے، یا کسی عمل پر کسی وعید کو ذکر کرے، آخرت کی سزا کا ذکر کرے، وہ اگر اپنے پاس سے بھی کہہ رہا ہے، مثلا جیسے حضرت ابن عباس نے فرمایا، سرکار کی طرف منسوب نہیں کر رہے، تو واجب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی ایسا کہہ رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک صحابی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے آخرت کے امور پر کلام کریں،
وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہوں گے۔ تو اس صحابی کا یہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے کہا تو وہ پھر فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کہلائے گا۔ ایک اور قول دیکھیں، حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب کوئی شخص ذبح سے پہلے سر مونڈ لے تو وہ اس کے لیے خون بہائے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ تو ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ یہ تابعین نے، صحابی نے بھی، تابعین نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اگر ترتیب بدل جاتی ہے تو دم لازم ہوگا، اور دم کا لازم ہونا ہی ظاہر کرتا ہے کہ پہلے کوئی واجب ترک ہوا ہے تبھی دم لازم ہوا ہے۔ تو اب اس حدیث کو سامنے لے آئیں جو ابھی ہم نے ذکر کی، اور ان اقوال کو سامنے لے آئیں۔ اب دیکھیے کہ مقدم مؤخر کرنے پر دم لازم، لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے آگے پیچھے کر لیا کوئی حرج نہیں۔ تو اب ان دونوں کو ہم نے ملانا ہے۔ جب دلائل ٹکراتے ہیں آپس میں تو اس سے بہتر کہ ہم کہیں اس کو لے لو اور اس کو بالکل چھوڑ دو، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا اس کا ایسا معنی لو کہ اسے بھی چھوڑنا لازم نہ آئے، اور اس کا ایسا مفہوم لو کہ اس کو ترک کرنا لازم نہ آئے۔ یہ سب سے باکمال چیز ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ دو باہم ٹکرانے والے دلائل میں ایسی موافقت پیدا کر دینا کہ دونوں پر عمل ہو جائے، کسی ایک کو چھوڑنا لازم نہ آئے۔ یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ لہذا اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویل لے لی جائے، یعنی ان کا قول قبول کر لیا جائے کہ جی سنت ہے، اگر سنت تھا تو بتائیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایسا فرمایا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لی جائے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رد کرنا پڑے گا۔ لیکن احناف کا قول مان لیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں سرکار یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دم تو تم پر لازم ہو گیا، لیکن چونکہ ابھی تمہیں اس کا وسیع علم نہیں دیا گیا تھا، لہذا تم گناہگار نہیں ہوئے، لہذا اب تم ایسا کر لو تو تمہیں رخصت مل جائے گی۔ اور میں بھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں کہ خود حدیث میں بھی اس طرف ایک اشارہ مل رہا ہے جو حنفی فقہ ہے، اسی کی طرف، حنفی سوچ کی طرف، فکر کی طرف اشارہ ملتا ہے، احناف کے نکالے ہوئے نتیجے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہ چلا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈوا لیا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈوا لیا۔ سوال ہی پیدا ہوا کہ ان کو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی کیا پیدا ہوئی؟ اگر تو ترتیب آگے پیچھے ہوتی، سب صحابہ کو پتہ تھا، تو کیوں آ کے پوچھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی کسی نہ کسی کو پتہ تھا، کسی نے کہا ہوگا یہ تم نے کیا کر لیا، تم نے ذبح سے پہلے سر منڈوا لیا، پہلے قربانی کرنی تھی پھر تمہیں حلق کرنا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ تبھی انہوں نے آ کر خاص، ورنہ تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ ہم نے اس طریقے سے کیا، سرکار ہم نے پہلے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، کیا صحیح ہے؟ سرکار فرماتے صحیح ہے، لیکن ان کو سوال ہی یہ ہے یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا، اس کا مطلب انہیں پہلے تشویش ہے کہ میں نے کوئی غلط کام تو کر لیا ہے۔ یہ تشویش کیسے پیدا ہوئی؟ اگر کسی کو سرے سے بالکل علم نہ ہو، کسی نے نشاندہی نہ کی ہو تو سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے بھی ہو سکتا ہے ان صحابی سے کسی نے کہا ہو کہ آپ نے یہ غلط معاملہ کر لیا ہے، ترتیب تو یوں ہونی چاہیے، آپ نے ایسا کیوں کر لیا؟ تو فوراً سرکار کے پاس رسول اللہ ایسا کر لیا، سرکار نے فرمایا کہ اب کر لو، یعنی تم نے اگر قربانی پہلے سر مونڈ لیا بعد میں قربانی، کوئی بات نہیں، دوبارہ سر مونڈ لو، کیونکہ تاکہ ترتیب قائم ہو جائے، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس لیے نہیں کہ ابھی میں نے صحیح طرح یعنی مکمل یہ احکام تم تک نہیں پہنچائے تھے، تمہیں اس کا علم نہیں تھا، اس لیے تم گناہگار نہیں ہوئے۔ تو پھر یہ دونوں میں بالکل کامل تطبیق پیدا ہو جائے گی، اس کو تطبیق کہتے ہیں، یعنی دو دلائل جو باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوں، ان کے ایسے مفہوم لے لینا کہ دونوں کا ٹکراؤ ختم ہو جائے اور دونوں پر عمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ان میں تطبیق پیدا کرنا یا موافقت پیدا کرنا، اور یہی سب سے افضل اور اولیٰ صورت ہوتی ہے۔ اور عوام کی خدمت میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس موقع پہ آپ یہ غور کریں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ علماء ایک بات بیان کریں گے، وہ کہیں سے ایک حدیث لے آئیں گے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ سنا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے اگر ایک عالم کا جو واقعی ایک عالم اور مفتی ہیں ان کا قول اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک حدیث دیکھی ہے، اور ان عالم اور مفتی صاحب کے پیش نظر ایک حدیث نہیں ہے بلکہ اسی طرح کی سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور ان تمام پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکال کے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ جیسے اب یہ حدیث اگر کوئی سنتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ والی، وہ یہ کہے گا کہ بھئی سرکار نے تو مقدم مؤخر کرنے میں کہا، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سامنے آئے گی تو اب کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کو بھی نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا،
کہ یہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کو تو لے لو، اور ان کے استاد نے لکھی ہے اس کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دیں؟ وہ کیوں کوئی بیکار کلام ہے؟ وہ بھی ایک صحابی کا کلام ہے، اور ایسے امر کے بارے میں ہے، ایسی چیز کے بارے میں ہے جس میں خود اپنی طرف سے ان کو کلام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک حدیث ہوئی. دو حدیثیں سامنے آ گئی، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کہیں یہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو؟ نہیں، سب سے پہلے دونوں کو لیں گے. تو اس لیے احناف نے یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایسا معنی خاص کیا ہے کہ اس حدیث کو بھی لے لیا اور اس پر بھی عمل ہو گیا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہوئیں. لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہوا کہ مینا میں 10 ذوالحجہ کو مناسک کی ادائیگی میں ترتیب واجب ہے. سب سے پہلے بڑے شیطانوں کو کنکری مارنی ہوگی، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر سر منڈوا سکتے ہیں، اس کو حلق یا قصر کروا سکتے ہیں. اگر کسی ایک کو بھی جو بعد والا تھا اس کو پہلے کر دیا تو دم لازم ہو جائے گا، اور حدود حرم میں ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، وہ بکرا ہو یا دمبا ہو. اگر بدنہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے اونٹ یا گائے مراد ہوتی ہے، بدنہ. اور اگر دم کا لفظ آتا ہے تو دم سے مراد پھر بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں سے کوئی ایک جانور ہوتا ہے جس کو ذبح کرنا ہوتا ہے. اگلی حدیث کے اوپر آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، یعنی اس بات کا باب کہ جب کوئی شخص کسی مسئلے کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارے سے دے. تو گویا کہ اب اس میں وہ حدیث لے کر آئے جس میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دینے کا ذکر ہوگا. تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق سوال کیا گیا. ایک شخص نے کہا کہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کوئی حرج نہیں. اب یہ دیکھیں، پہلی حدیث میں ایسا لگتا تھا کہ زبان سے فرمایا، لیکن اس حدیث میں شرح آ گئی، یعنی اور تفسیر آ گئی کہ سرکار نے وہاں زبان سے نہیں فرمایا تھا، ہاتھ سے اشارہ کیا تھا. جیسے کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ واقع ہوں. ایک راوی اس میں دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. ہو سکتا ہے یہ ایک جگہ کھڑے ہوں، کچھ لوگوں نے آ کے سوال کیا تو سرکار نے زبان سے جواب دیا ہو. اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ سرکار اشارے سے فرما رہے ہیں، تو دونوں نے جیسا سنا تھا یا جیسا دیکھا تھا نقل کر دیا. انشاءاللہ اس حدیث پر کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.